الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، اسلامی فرائض میں نماز سب سے اہم اور بنیادی فریضہ ہے۔ مکلف ہونے کے بعد ایک مسلمان پر، ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو عبادت اس کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ نماز، اور اس کی فرضیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک انسان زندہ ہے، سانس نرخرے میں پہنچے اس کے پہلے تک اگر آدمی ہوش حواس سے ہے، چاہے جتنا بیمار ہو، چاہے صاحب فراش ہو، بستر پر ہو، لیکن نماز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آدمی کو جیسی طاقت ہے ویسی اس کے لیے کہا گیا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھنے کی طاقت ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھنے کی طاقت ہے، بستر پر لیٹا ہے، تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں پڑھے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، پورا ننگا ہے، اپنا سطر چھپانے کا بھی کپڑا نہیں ہے، پھر بھی نماز فرض ہے، بیٹھ کر پڑھے۔ اور اگر بیمار ہے، اس کو صرف شبہ ہے گندگی کا، تب بھی نماز پڑھے، اسی حالت میں نماز پڑھے۔ ہوش اگر باقی ہے تو نماز ساقط نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کے مسائل، احکام، کس طرح پڑھا جائے، اس کی کیا حیت و کیفیت ہے، کیا فرائض ہیں، اس کے ساری چیزیں ہم
باقاعدہ خطبوں میں تقریروں میں سنتے رہتے ہیں۔ ان احکام کو جاننا اسلام مسلمان کے اوپر سب سے پہلا واجب ہے۔ نماز جس طرح واجب ہے اسی طرح اس کے مسائل اور احکام کو جاننا بھی ہر مسلمان مکلف کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نہیں جانتے تو نماز صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم احکام کو نہیں جانتے تو یہ کہہ کر اللہ کیا نہیں چھوٹ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آپ کے ہاں جو جاننے والے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کا عام حکم ہے جس مسئلے کو تم نہیں جانتے تو جانکار جو ہیں، جاننے والے جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے پوچھو اور جانو۔ جاہل بن کر اللہ کے معاف نہیں کیے جا سکتے۔ نماز کیسے فرض ہوئی اس کو ہم لوگ بارہا سن چکے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے، صرف یہی وہ عبادت ہے جس زمین پر نہیں فرض کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب ملائے اعلیٰ کی سیر کرائی تھی، اوپر لے گئے تھے، معراج ہوئی تھی آپ کو، اللہ نے اپنے قریب بلایا تھا ہوش حواس زندہ ہوتے ہوئے، جو صرف آپ کا شرف ہے۔ اس موقع پر اللہ نے بطور تحفہ آپ کو نماز دی تھی جو 50 وقت کی تھی، بعد میں یہ ہلکی کر کے 5 وقت کی گئی۔ وہاں پر یہ نماز فرض کی گئی۔ اور یہی نہیں، اللہ کا اہتمام، خود اللہ رب العالمین کا اہتمام، اس نماز کی کیفیت کہاں پڑھا جائے، کب پڑھا جائے، اس کو خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حضرت جبریل امین کے ذریعے سکھایا، بتایا کہ کس وقت میں کون سی نماز پڑھی جائے اور کیسے پڑھی جائے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی عبادت کا جو ہمیں حکم دیا، یہ اہم ترین فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا، تو اس کا کتنا اہتمام کیا۔ صراحت کے ساتھ یوں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس دین کے پابند ہیں، اس کے تمام احکام اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، آپ مبلغ رسول ہیں۔ آپ کا ہر فرمان، جو بھی چھوٹی بڑی بات آپ نے کہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تو حقیقت میں وہ صرف آپ کا فرمان نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کہا ہوا ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس پر ایمان ہے۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے جس میں صراحت سے ساتھ ہے کہ حضرت جبریل امین آئے، آپ کو پڑھ کر دکھایا اور بتایا کہ ایسے نماز پڑھو۔ ابو داؤد کی سب سے مفصل اس سلسلے کی، نماز کا اوقات کیسے متعین ہوئے، اس سلسلے کی سب سے مفصل حدیث ابو داؤد کی ہے۔ یہ حدیث تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن کہیں مختصر ہے، کہیں بہت مختصر ہے، لیکن ابو داؤد کی جو روایت ہے اس میں تفصیل سے ہے۔ جس رات نماز فرض کی گئی، آپ کو معراج ہوئی، اس رات کی جب صبح ہوئی، ظہر کے وقت حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو 2 دن آپ نے نماز پڑھائی۔ دوسرے دن یعنی جس دن نماز فرض ہوئی، اسی کے اگلے دن آپ کو بتایا گیا کہ کس وقت میں اور کس طرح آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو پہلے دن جو نماز پڑھائی، 5 وقت کی نماز، اس کے پہلے وقت میں پڑھائی۔ کس وقت پڑھائی؟ ظہر کے وقت میں جب زوال ہو گیا، سورج ڈھل گیا اور سایہ زمین پر دکھانے لگا، تو آئے جس کو کہتے ہیں بعد الزوال، اور آپ کو پہلے دن ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوا، سایہ، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر، مثل کہتے ہیں، اس کے برابر ہو گیا، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ عصر کا پہلا وقت ہوا، آ کر حضرت جبریل نے پھر عصر کی نماز پڑھائی۔ جب سورج ڈوبا اور مغرب کا وقت ہوا تو حضرت جبریل امین نے آ کر مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جب عشاء کا وقت ہوا، شفق کہتے ہیں، سرخی ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد پچھم پر، مغرب کے اوپر، وہ شفق جب غائب ہوگی اور عشاء کا وقت ہوا، اول وقت، تو آ کر عشاء کی نماز پڑھائی۔ اور اس کے بعد جب فجر کا اول وقت ہوا، صبح صادق طلوع ہوئی، تو آ کر فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ پہلے دن پڑھایا۔ دوسرا جب دن ہوا
تو ہر نماز کا جو آخری وقت تھا اس وقت آ کر نماز پڑھائی. ظہر کی نماز اس کے آخری وقت میں پڑھائی جب سایہ ایک مثل ہونے کے قریب ہوا. اس کے بعد عصر کی نماز پڑھائی جب سورج میں زردی آ گئی. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی اس کے آخر وقت میں. عشاء کی نماز پڑھائی آدھی رات میں. اور فجر کی نماز پڑھائی جب اسفار ہوا, تھوڑا روشنی ہو گئی. اس کے بعد کہتے کیا ہیں, ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے نماز کا وقت انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہے. الوقت ما بین ہذین الوقتین, نماز کا وقت جو تمہاری امت کے لیے, آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مقرر کیا ہے اللہ رب العالمین نے, 2 دن کا جو یہ وقت ہوا انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہے. پہلا وقت جو پہلے دن تھا اور دوسرے وقت میں جو پڑھایا, ہر نماز انہی دونوں وقتوں کے درمیان ہے. اور ایک روایت میں, موطا کی روایت میں ہے, کہا کہ ہاکذا امرتو بھی پڑھا گیا ہے اور امرتا پڑھا گیا, دونوں کا الگ الگ مفہوم. کہا کہ ایسے ہی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہ نماز اور اس کے اوقات, اس کا طریقہ پہنچا دوں. ایک مفہوم تو یہ ہے, اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اسی طرح نماز پڑھنے کا, اسی طرح انہی اوقات میں نماز پڑھنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ہاکذا امرتا, آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اسی طرح انہی اوقات میں آپ نماز پڑھیں. غور کیجئے 2 چیزیں. پہلی چیز تو وقت معلوم ہوا, دوسری بات آپ کو نماز جو پڑھائی تو آپ نے اسی سے نماز کا طریقہ بھی سیکھا, اسی سے نماز کا طریقہ بھی سیکھا کہ کیسے نماز پڑھائی. نماز پڑھائی اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس حدیث میں کہ آپ کو بتایا نہیں, زبانی بتا سکتے تھے, لیکن اللہ نے زبانی بتانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ کہا کہ پڑھاؤ, پڑھ کر دکھاؤ, ان کو نماز پڑھاؤ. تو گویا پریکٹیکل طور پر حضرت جبریل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی, پریکٹیکل طور پر, کہ کس طرح آپ یہ نماز آپ پڑھیں گے. کیونکہ پریکٹیکل تعلیم علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ پریکٹیکل جو تعلیم ہوتی ہے, عملی جو تعلیم ہوتی ہے, وہ صرف زبانی سے مضبوط ہوتی ہے. اس میں آدمی دیکھ لیتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے, کس طرح کہنا ہے, کیا پڑھنا ہے, وہ سب حضرت جبریل نے پریکٹیکل طور پر سکھایا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پڑھانے کا حکم دیا کہ جا کر ان اوقات میں نماز کو پڑھا دو. جب پڑھایا ہوگا, غور کیجئے, پڑھایا ہوگا تو جو کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہی تو پڑھا ہوگا. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور جس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں, یہ سب بلا شبہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سیکھا ہوگا کہ ایسے کرنا ہے, نیت ایسے باندھنا ہے, رکوع میں ایسے جانا ہے, سجدے میں ایسے جانا ہے, سجدے میں اور جب کھڑے ہوں گے تو یہ پڑھنا ہے. اور اسی لیے سورہ فاتحہ یہ ایک دم شروعاتی ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے. 6 یا 7ویں نمبر پر جو وحی آپ کے اوپر قرآن کی آئی ہے, ان میں 6ویں یا 7ویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. شروع میں آپ کو سکھائی گئی, جب نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی تو یہ سورہ آپ کے پاس اس وقت بھیج دی گئی کہ اس کو آپ پڑھنا ہے. اس سے سورہ فاتحہ کی بھی اہمیت لگتی ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا, اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ ہر نماز میں. ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف ایک حدیث میں کہا ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. 2 ٹوک کہا گیا ہے. میرے بھائیو, 1000 تعویلات آپ اسی کا ڈالیے اور کہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے, لیکن اس کا جواب کیا دیں گے؟ ایک دم بالکل 2 ٹوک کہا ہے آپ نے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اس کی بہت, جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ ضروری نہیں, اس کی بہت تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ معنی ہے, نہیں اس مفہوم میں ہے, فلاں ہے, ڈھکا ہے, لیکن سیدھا سا ترجمہ اس حدیث کا ہی ہے. اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی. اب اس کی آپ کچھ بھی تعویل کیجئے, صحابہ کرام نے اس سے کیا سمجھا تھا؟ علماء نے اتنا لکھا ہے اس پر سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں, نماز میں پڑھنے پر, کہ یہاں تک کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں رکھتا ہے کہ نماز میں بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز ہو جائے گی. کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں رکھتا ہے صحابہ کرام.
کسی بھی صحابی سے، جن صحابیوں سے سب سے زیادہ جن کے بارے میں کہا تھا وہ عبداللہ بن مسعود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں وہ روایت بھی اپنے حد تک صحیح نہیں ہے، وہ روایت بھی اپنے حد تک صحیح نہیں ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی بالکل صاف طور پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ایک دم صراحت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جہری نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کسی نے زور سے قرأت کی، آپ کو خلش ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کس نے پڑھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میں پڑھ رہا تھا. کہا کہ نہیں، لا تقرؤ الا بأم الکتاب. اور ایک روایت میں لا تقرؤ اذا جہرت الا بأم الکتاب. کہا جب میں جہری طور پر قرأت کروں، زور سے قرأت کروں، تو کچھ بھی مت پڑھو میرے پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے. کیا مطلب ہوا؟ جہری میں بھی، سدری تو سدری، جہری میں بھی بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی، اس میں بھی آپ کو پڑھنا ہے. تو صرف تعویلات سے دین نہیں بدلا جا سکتا، یہ دین کا معاملہ ہے. اللہ نے سکھایا اپنے نبی کو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں غور کرو، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کا اہتمام اتنا ہے کہ نبی کو عملی طور پر سکھایا گیا جبریل کو بھیج کر کہ آپ کو یہ نماز ایسے پڑھنی ہے، اس میں یہ سب کچھ پڑھنا ہے. اور جب فرض ہوئی اسی دوسرے دن یعنی رات میں فرض ہوئی اور صبح حضرت جبریل امین آئے. اتنا اللہ نے اہتمام کیا. اور وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یہ نہیں ہے کہ ہم جس نماز کو جس وقت میں چاہے پڑھ لیں، جیسے چاہے پڑھ لیں. اس کے مسائل کو جاننا بہت ضروری ہے. آدمی کو آج کی مصروف زندگی میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کی نماز کبھی آگے پیچھے ہوتی ہے. لیکن اس تعلق سے بھی اسلام نے ہم کو بہت کچھ بتلایا ہے کہ آدمی اپنی مصروف زندگی میں بھی کیسے نماز کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نماز معاف نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ آپ کو اس کو پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ جب چاہے پڑھ لیں. اور پانچوں وقت کی نماز کو کہا ہے کہ سب پانچوں وقت کی نماز یہ وقت کی پابندی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. نماز کے مسائل میں سب سے ایک بڑا اہم مسئلہ دعا کا ہے. نماز کے مسائل میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ دعا کا ہے، اس لیے کہ نماز پوری کی پوری یہ دعا ہی ہے. پوری کی پوری دعا ہے، شروع سے لے کر آخر تک. حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے جب ہم نیت باندھتے ہیں میرے بھائیوں، ایک چیز نیت کی بات آئی تو ایک بات میں ذکر کر دوں، بڑا عجیب سا لگتا ہے. ہماری نیت عام طور پر، نیت باندھنے کا جو طریقہ ہے عام طور پر، میرے نوجوان احباب خاص طور پر سنیں، برا نہ لگے کسی کو، عام طور پر ہماری نیت باندھنے کا طریقہ سنت کے خلاف ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، باندھتے نہیں تھے. جو ہم باندھتے ہیں یہ ایسے پکڑیں گے، اس کو پکڑنا کہتے ہیں، رکھتے تھے. وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، یہ لفظ ہے. اور تمام محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں اسی لفظ کو لکھا ہے. باپ بھی باندھا ہے تو اسی کو باندھا ہے کہ وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری. پوچھئے کسی سے کہ وضع کے معنی کیا ہوتا ہے. وضع کے معنی باندھنے کے نہیں ہوتا ہے، وضع کے معنی رکھنے کو ہوتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کلائی پر کلائی رکھ کر رکھا جائے اور سیدھا ہاتھ پر رکھیے. اور علی صدریہ کا جو لفظ ہے حدیث کے اندر یہ سب سے صحیح، یعنی اپنے سینے پر رکھتے تھے، نیچے نہیں رکھتے تھے یا یہاں نہیں رکھتے تھے، سینے پر رکھتے تھے. اور سیدھا ہاتھ اس طرح باندھ کر، پورا ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے کہ کلائی پر کلائی اور ہاتھ پر ہاتھ آپ کا ہوتا تھا. تو نیت اگر ہم باندھتے ہیں تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہماری نیت بھی اسی طرح ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے تھے. میرے بھائیوں یہ جاننا چاہیے آپ کو کہ یہ اہل حدیثوں کی خصوصیت رہی ہے. نیت اس طرح باندھنا، رفع دین کرنا، نیت باندھنا، یہ وہ خصوصیت ہے جس کے ذریعے انگریز
جب اہل حدیثوں کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، گرفتار کر رہے تھے، تو اسی کے ذریعے وہ یہی پہچان دیے ہوئے تھے اپنے مخبروں کو، اپنے جاسوسوں کو یہی پہچان دیے ہوئے تھے کہ جب کسی آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو کہ اپنا ہاتھ سینے پر باندھ رہا ہے، رفع دین کر رہا ہے نماز میں، تو سمجھ لو کہ وہابی ہے، اس کو پکڑ لو۔ انگریز بھی اس کو جانتا تھا کہ اس طرح یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور اس نماز اس طریقے میں اگر ہمارے یہاں تبدیلی ہو جائے، ہم اس پہ ڈھلائی کریں، تو میرے بھائیو کتنی بڑی یہ غلطی ہے۔ اپنے اسلاف کے سیرت کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اس معاملے میں کتنے سخت تھے، اور اس کی وجہ سے کہاں کتنی تکلیفیں لوگوں نے اٹھائی۔ بہرحال جب ہم نیت باندھتے ہیں تو وہیں سے دعا شروع ہوتی ہے ہماری۔ پہلی دعا ہم جو پڑھتے ہیں دعا استفتاح جسے کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ جو دعائیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، مدرسوں میں ہم کو یاد کرائے گی، کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، یہ اکیلی ہر کیفیت کی اکیلی ایک ہی دعا نہیں ہے۔ ہر کیفیت، جس کیفیت میں بھی ہم ہوں، چاہے دعا استفتاح ہو، چاہے ہم رکوع میں جائیں، چاہے رکوع سے اٹھیں، چاہے سجدے میں جائیں، ہر کیفیت کے لیے کئی دعائیں ہیں۔ لیکن آسانی کے لیے ہمارے علماء نے جو کتابیں دعاؤں کی لکھی، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے کم سے کم پر اکتفا کیا تاکہ آپ اور ہم اس کو آسانی سے یاد کر لیں۔ لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ دعائیں استفتاح میں بھی، اور رات کی جو نماز آپ کی ہوتی تھی اس میں تو بہت لمبی دعا پڑھتے تھے، اس میں تو بہت لمبی دعائیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ دعائیں استفتاح جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ باعث بینی و بین خطایا، یہ رات کے میں آپ نہیں پڑھتے تھے، اس کی جگہ اور دعائیں پڑھتے تھے اور دوسری دعائیں پڑھتے تھے، تو کئی حدیثوں میں مذکور ہے۔ اسی طرح اور بھی کیفیات میں ہے دعا کا، نماز میں دعا کا ایک بہت ہی اہم مقام سلام پھیرنے سے پہلے کا ہے۔ سلام پھیرنے کے لیے ہم تشہد بیٹھتے ہیں تو یہ بھی دعا کا ایک بڑا ہی اہم مقام ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے وہ سب کی سب دعا ہے۔ دو چیزیں اس میں واجب ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہے، ایک تشہد جو پڑھتے ہیں ہم لوگ التحیات للہ والصلوات، ایک تو یہ، دوسرا درود۔ یہ درود آپ نے باقاعدہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس کو درود ابراہیمی کہا آپ نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باقاعدہ آپ نے سکھایا اور کہا کہ اس کو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا جائے، یہ اتنا وہ تو واجب ہے، اور اگر کوئی آدمی صرف اتنا ہی پڑھ کر سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت میں دعا مانگنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث میں جو کچھ ہے یہ ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے دبر کل صلاۃ۔ دبر عربی جن لوگوں نے پڑھا ہے جانتے ہیں، دبر کے معنی ہوتا ہے، عام طور پر کہتے ہیں سرین کو، پچھواڑے کو، لیکن لغوی طور پر عربی زبان میں دبر کہتے ہیں ہر اس حصے کو جو آدمی کے پیچھے ہے، کسی چیز کے پیچھے ہے، اسی لیے آدمی کے پچھواڑے کو دبر کہتے ہیں۔ اور دبر کا معنی بعد کے بھی لیا جاتا ہے، بعد کے بھی لیا جاتا ہے، کسی چیز کے بعد۔ اور دبر کا معنی ہوتا ہے ایک جو عام طور پر مشہور ہے محدثین کے ہاں، چیز کا پچھلا حصہ۔ لہذا نماز کا پچھلا حصہ کیا ہوا، آخری حصہ کیا ہوا، سلام پھیرنے سے پہلے کا۔ اس معنی کو لے کر عام طور پر علماء حنابلہ، فقہاء حنابلہ نے یہ کہا ہے کہ نماز کی قبولیت کا دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت نماز کا آخری حصہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی بحث کی اس پر، اور لکھا ہے کہ اس سے مراد نماز کا بعد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نماز کا آخری حصہ ہے، یعنی تشہد میں جو ہم بیٹھتے ہیں تب۔ اور اس میں جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ 2 دعا بلا شبہ صحیح حدیث میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے، لیکن یہ صرف اتنے ہی نہیں ہے۔
مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ درود پڑھنے کے بعد آدمی جو دعا چاہے اور جو اس کو پسند ہو وہ اختیار کرے. فَلْيَخْتَرْ مِنْ دُعَائِ مَا شَاءَ وَمَا عَجَبَهُ. آدمی اس کے بعد جو دعا چاہے اور جو دعا اس کو پسند ہو وہ پڑھے. اس کا مطلب ہوا کہ یہ دو دعا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو دعا آپ کو یاد ہے عربی میں آپ پڑھ سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں. مسلم کی حدیث صاحب بتاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دعا آدمی پڑھے, اور اسی لیے وہ دعائیں جو جس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا دبر صلاۃ, نماز کے پیچھے پڑھو, تو کہتے ہیں ان سب میں مراد یہی ہے کہ نماز کے آخری حصے پڑھو. لیکن علماء اہل حدیث نے دبر کے معنی بعد کے لیا. اسی لیے جو دعاؤں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پر نماز کے بعد کے سلسلے میں بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں. ان میں بہت ساری دعا ایسی ہے جن میں یہ لفظ ہے حدیث میں کہ دبر صلاۃ, نماز کے پیچھے پڑھو, تو اس کو بعد کے معنی میں لے کر کہا کہ بعد میں پڑھا جائے. میرے بھائیوں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں کوئی ہم بحث کریں. نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو, دونوں طرح دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا کا بہترین وقت ہے, دعا مانگنے کا یہ بہترین وقت ہے. اور خاص طور پر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بہت کہتے تھے. میرے بھائیوں خاص طور پر میں نوجوان احباب سے کہوں گا کہ تسبیح کے کلمات آپ یاد کیجیے. آپ نے سکھایا ہے کہ نماز کے بعد کیسے کیسے تسبیح پڑھنا چاہیے. وہ تسبیح جو آپ نے سکھایا, جو غریب صحابہ کرام آئے تھے اور کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو خوب صدقہ اور خیرات کر لیتے ہیں, ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ان کو کیا سکھایا تھا, کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر کہو, اور 100 کو پورا کرو کیا کہہ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہا یہ 100 پورا کرو, جو یہ لوگ صدقہ خیرات سے پاتے ہیں اس سے زیادہ تم اس سے پاؤ گے. تو یہ تسبیح کے کلمات سوچئے کتنے اہم ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوں گے, زبان پر بہت ہلکے ہیں, اللہ کیا بہت محبوب ہے. کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تسبیح کے کلمات, یہ ذکر کے کلمات, تحلیل کے کلمات, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض نمازوں کے بعد بہت زیادہ کہتے تھے. اسی لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح تحلیل کے کلمات کہنا یہ دعا سے زیادہ افضل ہے. لیکن میرے بھائیوں دعا مانگنا یہ نماز سے پہلے بھی ہم جو دعا چاہے مانگ سکتے ہیں اور نماز کے بعد بھی. لیکن جب نماز جماعت سے ہوتی ہے تو اس وقت امام کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نماز اتنی لمبی نہ پڑھو کہ آدمی پیچھے والے اکتا جائیں. آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھے فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ, جتنی لمبی چاہے پڑھے اور جو چاہے پڑھے. لیکن جب امامت کرائے تو پیچھے والوں کا لحاظ کرے, پیچھے والوں کا خیال کرے, کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہے, بیمار بھی ہیں, اور جلدی میں بھی ہیں, کام والے بھی ہیں, سب کا خیال کرے. تو یہ امام کی امامت یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. نماز کی امامت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اس نماز میں نماز پڑھاتے ہوئے امام کے اوپر پیچھے والوں سب کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے, ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. بار اللہ تو ہماری نمازوں میں صحیح جان اور روح پیدا کر دے, ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے, ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما لے, ہر نیک عمل سے ریاکاری اور نمود کو نکال دے, صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق رضانی فرما. رب العالمین ہمیں جو غریب و نادار ہیں ان کی غربت کو دور کر دے, جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر, جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے. رب العالمین جو روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر, حلال رزق عطا کر, ہر قسم کی پریشانی سے, بلا سے, آفت سے, مصیبت سے ہم سب کو نجات دے دے. رب العالمین ہمارے تمام معاملات درست فرما دے. رب العالمین ہمارے تمام معاملات درست فرما دے, ہر قسم کی پریشانی سے بچا دے. رب العالمین ہمارے معاملات میں آسانی پیدا کر دے. تو ہی آسانی پیدا کرنے والا, تو ہی روزی دینے والا ہے, تو ہی ہمارا ملجا ہمارا ملجا ماوا ہے. تو ہماری مدد فرما دے, مددگار ہو جا.
دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو. وقل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ.